دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا تھا، میری حاضری ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسی طرح شور کریں گے تو کوئی بیان نہیں ہوگا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو بلند آواز سے درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ہم اس وقت اپنے ملک ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی ہے۔ امام احمد رضا، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا، ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شفا بھی مقصد ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چرا، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چرا۔ احمد رضا کی شفا فروزہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی، معیشت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، سائنس کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، تجارت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، ریاضی کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر! امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا اور اس میں امت کو 4 نکات عطا فرمائے۔ رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح، نجات و اصلاح نام کا یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے، لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے۔ آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر! توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخیوں کو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخیوں کو ہمیں کیا لاہ عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا، جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ اور یہاں سے جامع نوریہ باقر گنج جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر
हाज़रीनियां हैं। और अल्लाहु अकबर, इसको जिसने बीज डाला है ताजुश्शरिया ने और उसकी आबियारी की है बिरादर ताजुश्शरिया हुजूर मन्नानी मियां ने, तब जाकर के ये तनावा दरख्त बना है और इसके फल और फूल उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सभी को नाम बनाम, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी खिदमत को कि उनकी मेहनतों ने कभी इस पर असर है। तभी तो बासलाहियत उलमा और फुज़ला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं आपसे करना चाहता हूँ ये उर्से रज़ा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रज़ा है कि जब गुस्ताखियों को करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल-अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा और क्या खूबसूरत बात की तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हजरत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक अल-अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ, तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमाए खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो, जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि कैसे की भाई इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हज़रत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूँ, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूँ। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हज़रत फरमाए, जिम्मेदारी मेरी में आला हज़रत की बात आला हज़रत को समय कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आपसे ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना। आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अल-अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ना आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे
گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے، نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی۔ بھائیو ایسا مت کرو میرے، عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹ پیچھے ہو فراموشی، یعنی پیٹ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو۔ پھر اپنی ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اب میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کا مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، دانشور بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے، عارف باللہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، مفسر ایسا اللہ اکبر کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی یادیں تازہ کر دے، صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے، جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں، علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے۔ وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار رہتا ہے۔ گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے ہو فراموشی، اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں کرم جوشی۔ کیا کہنا ہے؟ کرو کیا، کرو کیا؟ عشق رسول میں، ذکر رسول میں کرم جوشی، یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب کرم جوشی کے ساتھ کرو۔ کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خودی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے کہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا۔ کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں کرم جوشی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول۔ اب ایک بات کہوں، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گیلا بھی سن لے، اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے گانے کے لیے۔ تمہاری عورتیں بھی رچگوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رچگوں میں ناچتی ہے۔ اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول۔ مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر حضرت مصطفیٰ پہ تقریر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی۔ اللہ اللہ، اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی۔ یہ ہے ذکر رسول۔ کرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو، شادیوں میں ذکر رسول، میت میں ذکر رسول، ختنہ میں ذکر رسول، جلسوں میں ذکر رسول، ہر جگہ ذکر ذکر ذکر۔ اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن چل چل کے حسد میں مر جائے۔ لیکن آپ کو کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہیں۔ اگر غلطی کروں تو بڑے بڑے علماء میں کچھ تو پڑھیں، اصلاح کر دیں گے۔ یہ بریلی شریف کا اسٹیج ہے۔ آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ وہ تیرا پیر اور میرا پیر، وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے پیر کی۔ ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی،
اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا، کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا، ان کا پیر ایسا تھا، ان کا پیر ایسا تھا، پبلک نہیں ولی وہاں جا کر جھکتے تھے. ماہرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہرہ پہنچے ہیں. شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی وہاں سے لیا. ماہرہ نے سب کو نوازا. پیر ایسا تھا، پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے. اسی لیے مرید بھی کیا، خلافت بھی کی. حاضر باش لوگوں نے کہا، توجہ، حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں. احمد رضا آج کے آج ہی آیا، صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا. ہمارے رسول مہربی نے کہا لوگ بندہ دل لے کر آتے ہیں، پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں. احمد رضا کو صاف دل لے کر کے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق ماہرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا. میں نے کہا بالکل، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بریلی سے تعلق ہے، لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آلِ رسول کی آنکھوں نے بتایا. میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا، بالکل دکھنا چاہیے. آلِ رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو. جو احمد رضا کے دل کو چھاپ رہی ہے، پتا چلا جب آلِ رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ماہرہ میں، تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کیا بات ہے. اور کوئی کہہ کیا تم سے میں آؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو درود. سن لے اتنا عظیم پیر پایا، اتنی تعظیم کی کہ پیر کے شہر میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے، لیکن انہوں نے پیر پر کوئی کتاب نہیں لکھی. اس نے کتاب لکھی نبی پہ لکھی. جانتے تھے پیر پر میں پوری دنیا کو متفق نہیں کر سکتا کیونکہ پیر سب کے الگ الگ ہیں، مگر عشق مصطفیٰ پر میں پوری دنیا کو متفق کر سکتا ہوں کیونکہ نبی سب کے ایک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کا ذکر نہ کرو، بالکل کرو، بالکل کرو. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں. بہت آج کل ہمارا حال یہ بھائیوں، جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں سناٹا ہوتا ہے، اور جب پیر کا ذکر ہوتا ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں، محفل زندہ ہو جاتی ہے. پھر مقرر بیوقوف ہے، وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی پیسے لینے کے لیے، تو جس پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرے گا. اسی لیے غیب شاہ کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے، پیر ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کے معجزات پڑھے نہیں جا رہے ہیں، رسول اللہ کی شانیں پڑھی نہیں جا رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو نبی کا کچھ نہیں پتا اور بڑی ہوئی کرامتوں میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے. اس لیے میری گزارش ہے اللہ اکبر، دیکھو ذکر سب کا کرو مگر قرآن اٹھا کر کے دیکھو. قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد رسول اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر، پوری ہدایت بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو. اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو. غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو، سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے اس کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے؟ عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوش، خوب حضور کا ذکر. ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، خوب ڈنکے بجاؤ آپ کا، خوب ڈنکے بجاؤ. اب اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ کر ختم کرنے جا رہا ہوں، توجہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ نبی کا ذکر کرو گرم جوشی کے ساتھ. صحیح؟ تو اب یہ احمد رضا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ گستاخ ایک گالی دیتا ہے، اعلیٰ حضرت تعریف کی انبار لگا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ
اب گستاخ تو سبھی گستاخ ہے، جس نے گستاخی کی سب گستاخ ہے. اب اندر باہر کی بات نہیں کرتا، لیکن سنیں، ایک گستاخ نے کہا کہ نبی کی تعظیم تو بڑے بھیا کی طرح کرنی چاہیے. ایک گستاخ نے کیا کہا؟ نبی کی تعظیم تو کیسے کرنی چاہیے؟ بڑے بھیا کی طرح. بس اس نے ایک جملہ کہا، ریئیکشن دیکھو اعلیٰ حضرت کا. ڈنڈا نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، قلم اٹھایا اور جواب کیا دیا؟ اس نے ایک جملہ پکڑا تھا، ڈنڈا. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. وہ کہتے تو بڑا بھیا کہتا ہے، اب میں کیا کہتا ہوں؟ ذکر رسول کرم جوشی کے ساتھ تو بڑا بھیا کہتا ہے. منا جی اب احمد رضا کا پیپر دیکھ، تو نے ایک جملے بڑا بھیا کا، اب مجھ سے سن جواب. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کریم کا تجھے سیوا کہوں تجھے، ایمان نصیب ہوں تجھے امید کہتا ہوں. جانے مراد، جانے مراد، مراد آئی جانے مراد، جانے مراد، جانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے اس میں منور کی تابش ہے. اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کروں شہا، بے دستواز کیس وہ بالا کہوں تجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر انتہا میں ایک فرماتے ہیں، کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیراؤ میرے شاہ، حیراؤ میرے شاہ، حیراؤ میرے شاہ. میں کیا کیا کہوں تجھے؟ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حیراؤ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے؟ اور کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا کھا کے خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہتے میں کیا کیا کہوں تجھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اور کیا کیا کہو گے آپ؟ یہ کیا کیا میں تو کچھ بھی آتا ہے نا، تو کیا کیا کہو گے؟ وہ تو بھیا کہہ کے گستاخی کر گیا، لیکن آپ کہاں تک کہو گے؟ اس لیے کہ رسول کی شان تو یہی ہے، نیچے گرے تو گستاخی، اوپر جائیں تو شرک کا اندیشہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کیا 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 کیا. جس نے بڑا بھیا کہا تھا اس کا تعلق خاندان سے نہیں تھا، صرف درس دار سے تھا. لیکن جس نے کہا کیا کیا کہوں، وہ صرف خانداری نہیں تھا بلکہ درسگاہوں کی آبرو بھی تھا. تو جب لوگوں نے کہا کیا کیا کہو گے، تو کہا ارے کیا کیا میں نسبت ہوتا ہے، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ حضور تاج ملت. جواب کیسے دیا؟ اسی جب وہ اعلیٰ حضرت خوش ہوتے تھے نا، خوش، ذکر رسول گرم جوشی سے کرنے کا حکم دیا، خوش ہوتے تھے. آدمی خوشی میں کیا کہتا ہے؟ بولو خوشی میں کیا کہتا ہے؟ مشاعرے والے اکثر خوش ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. خوشی میں کہتے ہیں. احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول کا نام ہے کہ جو خوشی میں واہ بھی کرتا. توجہ نہیں آتی؟ کوئی بات نہیں، میں بات پوری کرنا ہوں، توجہ نہیں ہے. بریلی والے اگر خاموش رہیں گے تو دنیا پھر سناٹے میں ہے. توجہ آپ کی؟ ہاں ماشاءاللہ مولانا ذائقہ سبا کر کے اپنی موجودگی کا اظہار بھی کروا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کوئی شاعر کے نام پہ، کوئی پیر کے نام پہ، کوئی عالم کے نام پہ، کوئی خطیب کے نام پہ. وہ ایسا غیور عاشق رسول تھا، وہ واہ بھی کرتا تھا کسی شاعر کے نام پہ نہیں، کسی خطیب کے نام پہ نہیں، کسی مفکر کے نام پہ نہیں. جب وہ واہ کرتا تھا تو اس کی واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. کیا بات ہے، واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. جب وہ واہ کرتا ہے خوشی میں تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. واہ کیا، واہ بھی نبی کے لیے، واہ بھی نبی کے لیے. ہم کیسے عاشق ہیں؟ آنکھیں وقف کر دی زنا کی فلموں کے لیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ اس کی ماں بھی وقت نبی کے لیے وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک واہ سے دل نہیں بھرا، جب 2 واہ کہنے کا جی چاہا تو وہ بھی نبی کے لیے وقف کر دی، اور جب ڈبل واہ کرنے پر آئے تو کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قبض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قرآن قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، اور پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ دیکھو وہ واہ واہ بھی اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے یہاں میت ہوتی، میت تو میت ہونے پہ لوگ روتے ہیں، آہ کرتے ہیں۔ وہ ایسا کچھ عشق رسول تھا، اس کے گھر میت کی ہوتی تھی تو میت پہ آہیں نہیں بھرتا تھا۔ بھائی شادی اور میت تو لگی ہوئی ہے نا، اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میتوں پر آہیں نہیں بھرتا تھا، میت کا مرثیہ بھی نہیں لکھتا تھا۔ جب چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن بریلوی کا وصال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، تب بھی ذکر نبی کیا، اور کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوپ ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کیوں رضا آج کبھی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے۔ نصرت اعلی حضرت حسین اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ایک بات اور سن لیں، ایک بات اور سن لیں، دیکھو اگر تمہیں بیٹا نہیں ہے، توجہ، تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے ہو، منانی میں سب تعویذ دے دیں، سمنانی میں سب دعا کر دیں، مولانا صاحب دعا کر دیں، مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا، استاد حضرت حجت الاسلام کے یہاں بیٹیاں تھیں اور مفتی اعظم کے یہاں بھی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ فکر ہوئی اللہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے، توجہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے ہیں، اگر پوتا نہیں ہوگا، بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی، پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی۔ دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں، بیٹا نہیں ہے، تعویذ کون سا؟ تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے بس۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ لیا، کیا جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو، آخری میں مدعا پیش کرو، ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا۔ بیٹا مانگنا ہے، پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو، رحمت متوجہ ہوگی، بیٹا مانگ لیں گے۔ کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تم تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتیں نہ اپنی لتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ، تو یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، اللہ پر جنا میں چمن، چمن میں فبن، فبن میں چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سدائے محن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نبی کی تعریف کرتے آ رہے ہیں، تعریف کرنی تو آخری میں مدعا پیش کیا، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تعویذ دیکھو، پہلے نبی کی تعریف کی، آخری میں دعا کی، کیا یا رسول اللہ سبا وہ چلے، ایسی ہوا چلا دیں کہ میرا باغ پھلے، اس باغ میں وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے۔ کون سا پھول مانگا جا رہا ہے؟ وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے
کہ میرے دن ہو بھلے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور لوگ صرف دنیا مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن احمد رضا کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر موجود تھی. صرف دنیا نہیں مانگا، ایک مصرے میں دنیا مانگا تو دوسرے میں آخرت. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے. عرضی منظور ہو گئی، تعویذ نے اثر کر دیا. اور پھر حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت ابراہیم رضا نے جنم لیا. واہ 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 واہ، دنیا سبحان نے اللہ. جیلانی میاں مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا. اعلیٰ حضرت نے پھول مانگا تھا، نبی نے کیسا پھول عطا کیا ہے، ایسا پھول اتنا خوبصورت، ہائے ہائے، کہ اس کے حسن نے پورے خاندان کو خوبصورت کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک جیلانی میاں سے پھر اللہ نے اتنے بیٹے دیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے. واہ واہ واہ، جو جامع الرضا میں بیٹھے گا پوری شان سے وہ بھی جیلانی میاں کا بیٹا. واہ واہ واہ. جو انٹر کالج میں بیٹھیں گے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے. اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولانا جمیل الرحمن کی شکل میں دعا کرتے ہیں، حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے کا حشر یا رسول اللہ. ہم دعا کرتے ہیں بلکہ عرضی پیش کرتے ہیں یہ رضا کا چمن آباد رہے. لیکن کیسے مانگا، کیسے مانگا؟ پہلے حضور کی نعت پڑھی، حضور کا ذکر کیا. مانگنے کا طریقہ ہر وقت ذکر 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 رسول کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے. آخری بات، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ زمزم دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن وہ زمزم بھی دیکھتا ہے تو یار ہی کا ذکر کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں. اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے. سبحان اللہ. زمزم دیکھ کے اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے. وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں. صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں، وہ کعبہ دیکھتا ہے تو بھی یار کو یاد کرتا ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا نے ہمیں ذکر کا پیغام دیا، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر رسول کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کو اللہ معاف